بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے پاکستانی سیاست میں جوتشیوں، نجومیوں، فعال رمل والوں اور تعلیمی اداروں کا رول۔ آپ اخبارات میں اکثر اپنے قومی رہنماؤں کے بیانات پڑھتے رہتے ہیں کہ الیکشن اگلے سال ہوں گے، یہ حکومت موجودہ سال مشکل ہی نکالے گی، فلاں لیڈر ملک میں داخل نہیں ہو سکے گا، کشمیر آزاد ہو جائے گا، کشمیر میں آزادی کو ابھی دیر ہے۔ غرض کے ایسے دعوے اور پیشین گوئیاں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ ہماری من حیث القوم یادداشت چونکہ بہت کمزور ہے، لہٰذا کچھ عرصے کے بعد جب اسی لیڈر کی دوسری سٹیٹمنٹ آتی ہے تو کوئی ان سے سوال نہیں کرتا کہ حضور ابھی چند ماہ قبل آپ کا سندیسہ کوئی اور تھا اور آج اپنے موقف کی نفی کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قوم کا چونکہ ناپختہ سیاسی ذہن ہے، جس کی وجہ سے عوام کی جمہوری تربیت نہ ہونا ہے، لہٰذا یہ لوگ اپنی سیاسی دھاک بٹھانے اور اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا رعب جمانے اور اپنے آپ کو ارسطو اور سقراط کے لیول کا فلاسفر ظاہر کر کے کچے ذہنوں کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر اخباری بیانات سے زندہ رکھیں۔ بیشتر سیاستدانوں نے جوتشی، نجومی اور فعال رمل والے باقاعدہ ملازم رکھے ہوئے ہیں جو ٹیوا لگا کر صاحب کو یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لہٰذا مصنوعی سیاسی ماحول میں اپنی دکانداری چمکانے اور اسے بڑھاوا دینے کے لیے یہ سیاستدان فوری بیان داغ دیتے ہیں۔ اب 21 بیانوں میں کوئی تو نشانے پر لگے گا۔ یوں ان حالات میں نجومیوں کی اور ایسے سیاستدانوں کی سیاست اور روزی چلتی رہتی ہے۔ ہمارے ملک کی سیاست میں دوسرا اہم رول تعلیمی اداروں کا ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ میں مغربی پاکستان اسمبلی کے اسپیکر جناب مبین الحق صدیقی کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا، جو وہ نواب آف کالا باغ کو ناراض کر بیٹھے اور ان کی چھٹی کروا دی گئی۔ جنرل ضیاء صاحب فخر امام پر گرم ہو گئے اور ان کا صفایا کرنے کا حکم صادر فرمایا تو ان کے حلقہ خاص نے ان کو ڈرایا کہ حضور فخر امام سے قومی اسمبلی کے کچھ ارکان اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو ہٹانے کی باری آئی تو سب ایک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ذمہ دار اور وڈیرے جن کی اسمبلی میں اکثریت ہے اپنے بھائی بندوں کی پگ نہیں گرنے دیتے۔ لہٰذا لوہے کی کاٹ کے لیے لوہے کا انتخاب جناب حامد ناصر چٹھا کی شکل میں عمل میں آیا، جو فخر امام اور باقی ممبران کی طرح ایچسن کالج سے ہی تھے۔ نواز شریف آئے تو انہوں نے سیاست سے لے کر بیوروکریسی کے انتخاب پر گورنمنٹ کالج لاہور کو بیس رکھا اور تمام اہم عہدے ان کے حصے میں آئے، باقی قابل سے قابل لوگ پھرتے ہی رہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں جالندھر کارڈ بڑا مشہور ہوا اور انہیں جالندھر کے علاوہ کوئی آدمی قابل نظر نہیں آتا تھا، اور اس زمانے میں یہ مذاق خوب عام تھا کہ ایک دوسرے سے پوچھا جاتا تھا کہ جناب بھی کہیں جالندھر کے رہنے والے تو نہیں۔ اب صدر پرویز مشرف صاحب آئے ہیں تو انہوں نے فوج کے بعد ایف سی کالج کو کی مستند سند بنا لیا ہے۔ وہ چاہے چودھری شجاعت صاحب ہوں یا طارق عزیز صاحب یا پھر چیئرمین پی آئی اے
یا دیگر لوگ۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا پاکستانی سیاست میں جوتشیوں، نجومیوں کا فعال رمل والوں اور تعلیمی اداروں کا رول۔ یہ مضمون ملک کے مشہور روزنامہ نوائے وقت میں 28 دسمبر سن 2004 کو ایک کالم کی صورت میں شائع ہوا تھا۔ ولاگ ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی ارشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی قسم کے ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، جس پر میں انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔